اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے اس میں، ہمارے لیے، ہماری نسل کے لیے، اور ہماری پوری آنے والی جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آنے والے معاملات ہیں ان کے لیے۔ تو یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور جو کہ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء، وہ سخت ہیں، علی الکفار، کافروں پر، یعنی وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، بینہم، آپس میں وہ مہربان ہیں، رحم دل ہیں، تراہم، آپ انہیں دیکھو گے، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، یعنی آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یبتغون، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، فضلاً، اللہ کا فضل، من اللہ، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ گویا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم، نظر آتا ہے، واضح ہے ان کی، یہ سیماہم یعنی ان کی علامت، فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں سے یہ علامت واضح ہے کہ وہ سجدہ اور رکوع کرنے والے اللہ کے ماشاءاللہ وہ غلام ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفات جو ہیں یہ تورات میں بھی موجود ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور مثال ان کی جو ہے صفات کی وہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی ہو، اس میں بیج بویا جائے، اخرج شطأہ، پھر وہ باہر نکلے اس کی کونپل، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جائے، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنی جڑ پر کھڑی ہو جائے، یوجب الزراء، اب وہ کسان کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اب پودا بن گئی ہے،
लियगीज़ बिहिम कुफ़ार, लेकिन वो जो दुश्मन हैं कुफ़ार हैं उनको गुस्सा दिलाए और उनके लिए बायस तकलीफ़ हो। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, व आमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमाल करते हैं उनसे, मिनहुम मग़फ़िरतुं, कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा, उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा, व अजरन अज़ीमा, और उन्हें बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, जो कि इस आयत में हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप गौर करें तो इसमें सहाबा करम रिडवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सिफ़ात मौजूद हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा गहरा सबक है जो कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए तालीम व तरबियत का एक सरचश्मा है। तो पहला हिस्सा जो था उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो गोया ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि पूरी दुनिया एक दिन, ये सारी दुनिया के लोग ये इसको बावर करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को ये बावर कराया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही पिछली आयत में देखें वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं ख़ुद ही इसका गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बिल्कुल वो हुदैबिया के बाद देखें कि कितना अगले दूसरे साल वो वाज़े हो गई और तमाम अरब में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना जाने लगा और इस्लाम तमाम अरब में फैल गया। तो अल्लाह ताला की रहमत हो गई। ये इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, देखें कि ज़रा थोड़ा आगे जाएं तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, वल्लज़ीना मअहू, और जो लोग, मा का मतलब होता है साथ, यानी हु का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वल्लज़ीना मअहू, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं या साथ थे, यानी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी सिफत क्या है, अशिद्दाओ, कि वो शदीद हैं, वो सख्त हैं, अलल कुफ़ार, काफरों पर सख्त हैं, रहमाओ बैनहुम, आपस में वो जो हैं वो नरम हैं, मेहरबान हैं, लेकिन काफरों पर सख्त हैं। तो आप देखें कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि काफरों से सख्त कलामी से पेश आते हैं, बल्कि ये है कि वो काफरों से किसी सूरत में दब कर नहीं रहते, दीनी मामलात में भी उनसे नरमी नहीं करते, ना कोई समझौता करते हैं और ना कोई नरम रवैया इख्तियार करते हैं। काफरों के साथ किसी किस्म की सौदेबाजी के कायल नहीं है और ना ही काफरों की दुश्मनी को, यानी वो जो है वो, यानी उसकी दुश्मनी को वो समझते हैं। तो और काफरों की जो धमकियों और साजिशों से वो मरऊब नहीं होते, बल्कि उन्हें मरऊब रखते हैं। आप देखें कि इनकी मिसाल देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा फरमाया ये हुदैबिया के बाद अगले साल में, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद थे, मदीना शरीफ से आए थे, वो ज़रा रास्ते में और इतना चल के वो कमज़ोर हो गए थे। और जो कुरैश मक्का थे वो क्योंकि अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों में चले गए थे, कुछ कुरैश मक्का जो थे वो हतीम के साथ वहाँ मौजूद थे और सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। और उस वक्त उन्होंने देखा कि ये तो कमज़ोर हैं और मदीना शरीफ की आबो हवा ने इन्हें कमज़ोर और बीमार कर रखा है। तो इस तरह है, यानी रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि ये जो है ना, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता चलता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि भाई वो जो काफिर बैठे हैं वो कुरैश वाले,
وہ جو ہے تھوڑا سا مسلمانوں پر وہ شک کر رہے ہیں کہ یہ تو کمزور ہیں، یہ تو اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ آپ اب طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر جو ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا تھوڑی سی دوڑ بھی شامل کریں، دوڑ سے مراد ہے کہ تھوڑا تیز چلیں۔ تو پھر وہ مسلمانوں نے تھوڑا سا تیز چلنا شروع کیا 3 چکر میں، جس کو رمل کہتے ہیں، وہ انہوں نے کیا۔ تو اس طرح سے وہ کافر پھر وہ جو بیٹھے تھے وہ قریش مکہ والے، وہ کہنے لگے یہ تو بہت ایکٹیو سمارٹ ہیں، یہ تو بڑے چست ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پھر روب ڈال دیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، میں نے آپ کو مثال یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ کفار مکہ میں روب ڈالا، تو یہ رمل کا حکم دے کر۔ تو اس لیے جو ہے یہ مقصد یہ ہے، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، سو کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں، ان کو روب میں ہی رکھتے ہیں۔ تو ان پر سخت سے مراد زبان سے نہیں ہے کہ بھئی زبان سے ان سے بولنے میں سخت ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عقیدے میں سخت ہوتے ہیں، ایمان میں سخت ہوتے ہیں، اس پر ایمان کے ساتھ کسی معاملے پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ دین حق میں کسی بات پر ان سے کمپرومائز کرتے ہیں، نہ کوئی سودے بازی کرتے ہیں، اور نہ ان کے روب میں آتے ہیں، اور نہ ان سے دب کر رہتے ہیں، بلکہ یہ بہادر بن کے جرت والے، ہمت والے اور بڑی یعنی کہ اس طرح ٹھوس جو ہے وہ سیسہ پھرائی دیوار کے ساتھ دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے یہ مسلمان کی شخصیت جو ایمان والے کی ہے وہ بہت ہی ٹھوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا رحماء بینہم، لیکن یہ آپس میں بڑے نرم اور رحم دل ہوتے ہیں، یعنی آپس میں ہمدردی، غم گساری، تواضع، باہمی تعاون، یہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ اخوت اور ایثار ہے جس سے وہ ایک دوسرے کے اوپر جان بھی نثار کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور پھر اگلی حدیث میں فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا حق کو نہیں پہچانتا، تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں یہ صفت تھی کہ وہ خوش اخلاق تھے، آپس میں محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ رہتے تھے، ہاتھ اور زبان سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ ان زبان سے بھی کوئی ایسی بات تک نہیں نکالتے تھے جس کو کسی قسم کی تکلیف ہو، اور ہاتھ سے بھی کسی کی نہ چوری کرتے، نہ کوئی ہاتھ سے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے، نہ کوئی، تو وہ ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ آپس میں نرم اور رحم دل تھے۔ تو یہ باتیں ہمارے اندر بھی یہ ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے آگے دیکھیں، تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اسی آیت میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعاً کہ رکوع کرتے ہوئے، تو آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ جو ان کی مطلب عادت ہوتی ہے کہ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نفل تک، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نوافل نماز تک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب بندہ فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل نماز پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی محبت، جب بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے اور اللہ کی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے۔ جو یہ رکوع اور سجود جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں،
تو یہ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ رکوع سجود کرتے ہیں، گویا یہ راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نوافل بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں راتوں کو اٹھ کر وہ نوافل پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے وہ جو پنڈلی مبارک تھی سوج جاتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کیا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا زیادہ عبادت کریں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں، شکر گزاری میں وہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نوافل پڑھ کے۔ اور ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی رات کے وقت نماز زیادہ ہو جاتی ہے دن کے وقت اس کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے کریم النفس ہیں، راست باز ہیں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہہ اٹھے کہ یہ چہرہ مبارک جو ہے یہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے پھر وہ اسلام بھی لے آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی اعلیٰ صفات کے خوگر ہیں کہ ان کی صفات تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یاد رکھیں کہ دوزخ کی آگ انسان کو کھائے گی لیکن سجدے کا نشان باقی رہے گا۔ تو قیامت کے دن جو سجدے کی جگہ ہیں نا وہ سفید اور نورانی ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھے، اور راتوں کو اکثر جو ہے رکوع اور سجود میں ہی رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مسلمان جب ملک شام میں داخل ہوئے تو عیسائی بول اٹھے کہ یہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ تو گویا یہ ہے ان کی شکل و شبہات جس سے وہ نظر آتا تھا کہ یہ کتنے پرہیزگار اور اللہ کی قربت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یعنی کہ احسان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا تراہم رکعن سجدن، تو ان کو آپ دیکھو گے کہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں۔ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یہ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا جو ہے ملے۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کا فضل پانے کے لیے یہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، تو ان کے چہرے سے نظر آتا ہے من اثر السجود، سجدوں کے جو نشان ہیں وہ ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے چہرے کو دیکھو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ماتھے پر وہ نشان پڑ جاتا ہے سجدہ کرتے کرتے، یہ بات اس میں نہیں ہے، بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ اللہ والے ہیں، ان کے یہ یعنی اس میں یہ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا اللہ کے ہاں رکوع سجود کرنے والے ہیں، کتنا اللہ کے ہاں جھکے ہوئے ہیں، اور کتنا ان میں جو ہے اللہ کی طرف وہ رجحان ہے، یہ سارا اس میں سے بندے کو نظر آتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات، اور ایسی باتیں ان کی مثالیں جو ہیں تورات میں بھی موجود ہیں، ان کی صفات کی مثالیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی انہی کی صفات کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہیں۔ تو یہ پہلے سے بیان کر دی ہیں، یہ صحابہ کرام کی شان اس طرح ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلے حصے میں کہ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے یہ ناگوار حالات جو ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ پودا پروان کیسے چڑھتا ہے، اسلام کا پودا کیسے پروان چڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے آپ دیکھیں کہ زراعت میں جیسے آپ کوئی بیج ہوتا ہے نا، زمین میں گاڑتے ہیں، زمین میں پہلے زمین کو آپ تیار کرتے ہیں، جب زمین تیار ہو جاتی ہے تو اس میں پانی دیتے ہیں اور پودے کی بیج بھی لگا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیج سے جو ہے بیج میں پانی جاتا ہے، تو پانی جو ہے اس میں پھر
وہ بیج میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ ایک کونپل سی نکلتی ہے، جو کہ ایک نیچے، اس کا ایک حصہ نیچے جاتا ہے، ایک حصہ اوپر آتا ہے۔ نیچے جو حصہ جاتا ہے وہ جڑ بنتا ہے، اوپر جو آتا ہے نا وہ تنا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج شطأہ، تو اس سے جو ہے وہ سوئی کی طرح جو ہے وہ نوک بنتی ہے، نیچے جاتی ہے، ایک اوپر آتی ہے، تو وہ کونپل جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے اس کی۔ تو پھر جو ہے فآزرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہے نا اس کو پھر وہ پانی ملتا ہے، اور اس طرح سے نیچے سے تو اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ زمین سے اس کو مل جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ نیچے سے پانی کو اوپر لے آنے والا، اور اس طرح سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ اس کونپل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فاستغلظ کا مطلب ہے اس کو تغلظ، غلیظ یعنی اس کو مغلظ کرنا، یعنی کہ اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فاستوى علی سوقہ، تو پھر وہ اس طرح ہے، وہ کونپل بڑی ہو جاتی ہے تو آگے جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مضبوط ہو کر ایک، یعنی کہ وہ کونپل جو ہے وہ اوپر ایک آ جاتی ہے، پھر اس پر پتے اور اس کی وہ پتے آ جاتے ہیں، پھر وہ یعنی کہ ایک قسم کی مضبوط اور توانا وہ پودے کو بنا دیتی ہے، اور نیچے جڑ جو ہے وہ بھی ایسے مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو گویا زمین میں وہ زمین میں وہ پودا جو ہے وہ ایک مضبوط اور ایک ماشاءاللہ طاقتور بن کے اٹھتا ہے، اور ماشاءاللہ تو پھر وہ جو ہے جب پودا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں ہوتا ہے، تو جب مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوجب الزرع، پھر وہ جو ہے نا وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے زراعت، اس کو لگانے والا، اس کو خوش کر دیتا ہے۔ تو لیجغیظ بہم الکفار، لیکن جو کافر ہوتے ہیں اس میں غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، یعنی کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو باغ کو دیکھتے ہیں تو دشمن جو ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی۔ تو اصل نے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جو زراعت ہے نا اس میں جو پہلا یعنی کہ جو بیج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک عظیم و شان جو ہے ہستی کو بھیجا، اور اس کو دنیا میں بھیجا، تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے آبیاری دی، یعنی کہ ان کو اوپر اٹھایا، تو پھر ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اسی طرح دوسرے صحابہ آئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر اسی طرح وہ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مختلف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے گئے، تو گویا وہ اسلام کا جو بیج تھا اس سے جو پودا بنا وہ مضبوط ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ پھر جو ہے ایک درخت کی شکل میں آ گیا۔ یعنی شروع میں مسلمان صرف ایک تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، پھر 1 سے 2 ہوئے، پھر 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 7 ہوئے، رفتہ رفتہ اسلام کا پودا زمین سے باہر نکل آیا۔ جب یہ پودا باہر نکل آیا تو مخالف ہواؤں کے تیز جھونکے آئے، یعنی کہ دشمنوں کی جو ہے وہ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، ظلم کی آندھیاں چلیں، مگر یہ پودا اپنی جگہ پر قائم رہا، یعنی اسلام کو ہٹا نہیں سکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے نا کہ جب ان کے اندر اسلام تو ایسے بھرا ہوا تھا نا کہ جتنا بھی تکلیف دیتے تھے احد احد کہتے تھے نا، تو اس طرح یعنی کہ آپ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو پھلتا پھولتا اور بڑھتا رہا اسلام کا پودا جو ہے، پھر اس کی جڑیں مضبوط، اس نے اپنی جڑیں مضبوط پکڑ لیں، تنا مضبوط ہو گیا، تیز و تند ہواؤں کا اثر جو ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا۔ یہ پودا اتنا مضبوط اور تناور اور طاقتور درخت بن گیا کہ اس درخت پر ہر حملہ پھر ناکام ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ اتنا بڑا عظیم درخت بن گیا، کیونکہ اندر سے یہ بہت پائیدار اور مضبوط بن گیا، کیونکہ اس کے اندر ایمان جو بھر گیا تھا۔ اس پودے کی آبیاری کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، اور ہمارے لیے باعث
یعنی آپ دیکھیں سبق بنایا، اور باعث ہے کہ ہمیں اس کو ان کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے چلانا چاہیے۔ تو یہ بتا دیا کہ پودا جو تھا پہلے وہ بیج سے بنا، کومپل بنی، پھر وہ سخت ہوا، پھر تنا بن گیا، پھر درخت مضبوط بن گیا، پھر کسان دیکھ کر اس کو خوش ہوا، یعنی کسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہے یہ جو صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آہستہ آہستہ ایمان لاتے گئے، اور پھر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ پھر یہ بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو اس وقت حجۃ الوداع کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورے درخت جو تھے یہ ماشاءاللہ تیار ہو کے سامنے آ گئے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُوجِبُ الزَّرَّاعَ، جس طرح ایک کسان جو ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے ان کا، جس نے ان کو پودوں کو لگایا ہوتا ہے، یوجب الزراع، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس کے سامنے عجیب اور بڑے مزیدار اچھے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعۃ حجۃ الوداع کے موقع پر تو دیکھا سامنے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ وہ مسلمان جو ہیں وہ موجود تھے، اور ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اگر آپ دیکھیں سورہ دہا میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دیا، اور اس طرح، اور جب اتنا جمع غفیر مسلمانوں کا ہو گیا تو جو مشرکین کفار تھے، منافقین تھے، صاف ظاہر ہے ان کے دل تو جلے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، پھر جو کافر تھے وہ تو غیظ و غضب میں آ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت جو بڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہو گئی، تو یہ حالت تھی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، یہ اور ان سب ایمان والوں کو، عامل الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، منہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، واجر عظیمہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو گویا یہاں پر ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہو گیا، کس چیز کا بھلا، کہ جو ہے ہم بچوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے تربیت کا جو ہے، تعلیم و تربیت کا ایک نظام بنائیں، اور اس میں صفات جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان صفات کو بچوں میں تربیت کے ساتھ اجاگر کریں، تاکہ ان کی جو عادتیں ہیں وہ اس طرح بن جائیں جس طرح صحابہ کرام میں اور اہل بیت اطہار میں اور اللہ کے پیاروں میں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کرتے تھے، اور اللہ خود پسند فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں سب موجود ہیں۔ وہ سب صفات جو ہیں وہ اپنے بچوں میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ہم ان کو لائیں، اور اس طرح سے ان کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، اور دنیا اور آخرت میں ان سب کو کامیاب و کامران فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔